لبیک یا حسین۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی لکھنؤ میں عزا خانے سجنے لگتے ہیں۔ غم حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہیدوں کی یاد میں پوری دنیا کی طرح لکھنؤ میں بھی عزائے حسین کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ لکھنؤ ایک ایسا شہر جہاں کی مٹی میں وفا اور فضاؤں میں صدائے یا حسین علیہ السلام کی خوشبو ہے۔ جب محرم کا چاند قریب آتا ہے تو اس شہر کا ایک ایک کونا، ایک ایک گلی عزائے حسین کے غم میں غمگین ہو جاتی ہے۔ آج ہم کھڑے ہیں لکھنؤ کے اس تاریخی اور مبارک مقام پر جسے دنیا کاظمین کے نام سے جانتی ہے۔ روضہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کی اس شبیہ کے سائے میں ہر سال ایک ایسی تیاری شروع ہوتی ہے جو صدیوں پرانی روایت کو زندہ رکھتی ہے۔ یہاں کی ہواؤں میں غم کی ایک ایسی آمیزش ہے جو ہر عزادار کے دل کو بے چین کر دیتی ہے، اور کربلا کے شہیدوں کی یاد میں پوری دنیا کی طرح لکھنؤ میں بھی عزائے حسین کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ لکھنؤ ایک ایسا شہر جہاں کی مٹی میں وفا اور فضاؤں میں صدائے یا حسین علیہ السلام کی خوشبو ہے۔ جب محرم کا چاند قریب آتا ہے تو اس شہر کا ایک ایک کونا، ایک ایک گلی عزائے حسین کے غم میں غمگین ہو جاتی ہے۔ آج ہم کھڑے ہیں لکھنؤ کے اس تاریخی اور مبارک مقام پر جسے دنیا کاظمین کے نام سے جانتی ہے۔ روضہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کی اس شبیہ کے سائے میں ہر سال ایک ایسی تیاری شروع ہوتی ہے جو صدیوں پرانی روایت کو زندہ رکھتی ہے۔ یہاں کی ہواؤں میں غم کی ایک ایسی آمیزش ہے جو ہر عزادار کے دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ گلیوں میں لکڑی کاٹنے کی آوازیں، رنگ برنگے کاغذات کی چمک اور مولا کے چاہنے والوں کا خلوص، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ کربلا کا غم کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ تعزیہ داری یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ مولا حسین علیہ السلام کے روزے کی اس شبیہ کے لیے عقیدت ہے جسے دیکھ کر ہر عزادار کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ان تعزیوں کو بنانا کوئی عام کام نہیں ہے، یہ ایک برس کی عبادت ہے جس کے لیے کاریگر مہینوں پہلے سے تیاری شروع کرتے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیے ان ہاتھوں کو، یہ بانس کے پتلے پتلے ٹکڑے، یہ ریشم کے دھاگے اور یہ ابرک کی چمک، ایک ایک تار کو جوڑنے میں جو محنت لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس میں ان کی محبت شامل ہوتی ہے۔ ہر ایک تراش پر یا حسین کی گونج ہوتی ہے۔ یہ کاریگر پورے احترام کے ساتھ اکثر باوضو ہو کر اس کام کو انجام دیتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے ہاتھوں سے بنی یہ شبیہ کل شہیدوں کے غم میں رونے والوں کے سامنے ہوگی۔ اور جب ہم کاظمین میں تعزیہ داری کی بات کرتے ہیں تو یہاں کچھ ایسے چہرے ہیں جو خود اس تاریخ کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک معتبر نام ہے جناب قائم صاحب کا۔ قائم صاحب کوئی نئے کاریگر نہیں ہیں، ان کے ہاتھ جب بانس اور کاغذ پر چلتے ہیں تو لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس عزا خانے اور مولا کے تعزیوں کی خدمت میں گزار دی ہے۔
سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ہنر، یہ عقیدت انہیں وراثت میں ملی ہے۔ ان کے باپ دادا، ان کے پرکھے بھی اسی طرح اپنی محبت کو تازیوں کی شکل میں ڈھالتے تھے۔ آج نسلوں بعد بھی ان کے خاندانی سلسلے کی یہ شمع روشن ہے، اور قائم صاحب اس روایت کو پورے خلوص کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ کازمین میں چل رہی اس تیاری اور یہاں کے تاریخی پاک و پاکیزہ ماحول پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری بات ہوئی جناب قائم صاحب سے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس بار کی تیاریوں اور یہاں کی عزاداری کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ بھئی ہم تعزیہ جو بناتے ہیں وہ رجب کے مہینے سے بناتے ہیں۔ رجب کے مہینے سے تھوڑا تھوڑا کام کر کے رکھتے ہیں۔ میٹیریل اس میں یہ لگتا ہے جیسے کہ پیگردن ہے ڈھانچہ بنانے میں، بانس ہے یہ سب ہوتا ہے میٹیریل۔ اور بانس کو ہم لوگ ایک ایک کھپچی کاٹتے ہیں، پورے بانس کی پتلی تیلیاں اتار کے اس میں لگاتے ہیں، پھر وہ ڈھانچ تیار کرتے ہیں۔ پھر اس میں جو ہے گھر کی عورتوں سے، گھر کے بچوں سے تھوڑا کام کراتے ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں۔ جی ہاں، ہمارے تو باپ بھی بناتے تھے، دادا بھی بناتے تھے، اب ہم بناتے ہیں۔ اب ہم اپنے لڑکے کو ٹریننگ کر رہے ہیں اس میں۔ ٹھیک ٹھاک کیا، بس اوجنی چلتی رہتی ہے تھوڑی بہت۔ اب کی جیسے میری طبیعت ہی خراب ہو گئی، ایک 10 دن میں اسپتال میں رہا۔ نہیں، اثر کیا، جو لوگ جیسا لے جاتے وہ ویسے لے جاتے۔ بھائی اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کی عزاداری صحیح ہو جاتی ہے، محرم ہم لوگ اچھے سے منا لیتے ہیں، پیسے کا پیسہ اس میں لگا دیتے ہیں، اور تھوڑا بہت بھائی اپنے میں بھی لگا لیتے ہیں۔ 29 ذی الحجہ سے ہم لوگ کی یہ دکانداری شروع ہو جاتی ہے، ہماری 9 تاریخ تک کے یہ چلتی ہے۔ بس چائر کی دکانداری میری بس 2-3 دن کی ہوتی ہے، باقی جو ہیں مسلم وغیرہ اور یہ لوگ بہت گاؤں کے لوگ بہت دور دور سے آ کے لے جاتے ہیں ہم لوگ سے۔ نہیں، سب سے زیادہ تو پرانا ایک یہ کازمین ہے، اور دوسرے جو ہے منڈی میں ایک ہے امام باڑہ وہ۔ ہاں اب تو بہت بننے لگے ہیں، بہت جگہ ہونے لگے ہیں، تو اس پہ یہ ہے تھوڑا بہت تو اثر بیٹھے ہی گا کاروبار پہ۔ اب جیسے بارہ بنکی سائڈ میں نہیں بنتا تھا وہاں بننے لگا، لال باغ میں نہیں بنتا تھا وہاں بننے لگا۔ چپ تعزیہ ہم ہی لوگ بناتے ہیں، سمجھیے۔ ہاں جاتے ہیں وہاں شیخ کالج میں، پورا جوا کے رکھتے ہیں اس کو۔ عزا خانے ہم لوگ کے آباد ہے، عزاداری ہم لوگ کی بہت اچھے سے رہے، جتنی ہو رہی ہے اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ہو۔ دور بدل گیا، دنیا بدل گئی، پہلے کے مقابلے میں چیزیں اور مہنگائی بھی بڑھ گئی، لیکن جو چیز نہیں بدلی وہ ہے قازمین کے ان عزاداروں اور کاریگروں کا جذبہ۔ آج کے اس دور میں جہاں لوگ پرانی روایتوں کو بھولتے جا رہے ہیں، وہاں قائم صاحب جیسے لوگ ہماری اس تاریخی پہچان کے محافظ ہیں۔ یہ جوان جو آج ان بزرگوں کو دیکھتے ہیں، یہی کل اس صدیوں پرانی داستان کو آگے لے کر چلیں گے۔ کازمین کا ہر ایک تعزیہ لکھنؤ کی عزاداری کا وہ پرچم ہے جو کبھی جھک نہیں سکتا۔ تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں، دل غمگین ہے۔ محرم کے شروع ہوتے ہی یہ تعزیے جب عزا خانوں کی زینت بنیں گے تو ہر طرف سے ایک ہی آواز آئے گی، یا حسین یا مظلوم۔ لکھنؤ کی یہ زمین ایک بار پھر غم حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والوں سے بھر جائے گی۔ ہم شکر گزار ہیں جناب قائم صاحب کے، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں حصہ دیا اور اپنے پرکھوں کی یادوں کو تازہ کیا۔ اگر آپ کو لکھنؤ کی اس عزاداری اور صدیوں پرانی روایت کی یہ داستان پسند آئی ہو تو ہماری اس کوشش کو ضرور سراہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں اور عزاداروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ تک ایسی ہی پراثر ویڈیوز پہنچاتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ والسلام، خدا حافظ۔